تو چلیے سنتے ہیں آج ایک دل دہلا دینے والی عبرتناک کہانی۔ قبرستان کی ہولناکی کو آدھی رات کی سیاہی مزید بڑھا رہی تھی۔ ایسے میں کچھ سنائی دے رہا تھا تو صرف رقیہ کی بے ترتیب ہوتی ہوئی دھڑکن کی دھک دھک۔ چاند بھی آج ہونے والے گناہ کے خوف سے چھپ گیا تھا۔ کہیں دور کوئی جھینگر بین کر کر کے کسی مسیحا کو آواز دیتے تھے کہ روک لو، گناہ کو روک لو۔ قبرستان کے عین درمیان میں چھوٹا سا گھڑا کھودے رقیہ کی ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ اس کی اپنی حالت بھی اس گھڑے جیسی تھی۔ کھلے بکھرے بال، ادھننگی، دوپٹے سے بے نیاز، ماتھے پر سندور کا تلک لگائے وہ شیطان کو بھی شرما رہی تھی۔ اس کے عین سامنے ایک نومولود اپنی بے بسی اور انجام سے بے خبر میٹھی نیند میں فرشتوں کے ساتھ جھول رہا تھا۔ چندن اور کافور کی مہک نے ماحول کے سینے کو جیسے گندا کر دیا تھا۔ اس کے سامنے دہکتے کوئلوں کا ڈھیر اپنی ناقدری پر غصے سے پھڑپڑا رہا تھا۔ رقیہ نے آنکھیں بند کی اور ہاتھ باندھ کر دھیمی آواز میں تیز تیز کوئی جاپ کرنے لگی۔ وقفے وقفے سے وہ دہکتے کوئلوں پر چندن، کافور اور سندور چھڑک دیتی۔ کوئی 20 منٹ ہوئے تھے کہ سوئی ہوئی ہوا میں جیسے بھونچال آ گیا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز کسی ڈھول کے زور زور سے پیٹے جانے کی طرح چاروں اطراف میں زہر پھیلا رہی تھی۔ رقیہ نے جاب ختم کرنے کے بعد ساتھ پڑے تھیلے سے ایک چھوٹی سی مورتی نکالی اور سامنے رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر جیسے اسے سلام کرنے لگی۔ پھر اس نے سوئے ہوئے نومولود بچے کے کپڑے آہستہ آہستہ اتارے اور انہیں دہکتے کوئلوں پر ڈال دیا۔ دہکتے کوئلے تو مستی سے ناچنے لگے۔ اس نے نومولود کو اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگا لیا، لیکن شاید اس نومولود بچے کو اپنے حلال جسم میں حرام رزق قبول نہیں تھا۔ وہ میٹھی نیند سویا ہی رہا۔ رقیہ کو پہلے تو غصہ آیا، پھر وہ طنزیہ مسکرائی۔ ماتھے پر لگے سندور کے تلک کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے رگڑ کر اس نے نومولود کی پیشانی پر ملا تھا اور پھر زور سے چیختے ہوئے معصوم بچے کو دہکتے کوئلوں پر ڈال دیا۔ ایک معصوم سی دل خراش چیخ بلند ہوئی اور جیسے صدیوں کی بھوکی آگ حلال رزق ملنے پر تڑتڑانے لگی۔ جب اس نوزائیدہ بچے کا وجود راکھ بننے کے قریب ہوا تو اس نے لات مار کر دہکتے کوئلوں سمیت اسے گھڑے میں دھکیل دیا اور اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ انم کو آدھی رات کو پیٹ میں شدید درد شروع ہوا۔ اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا شوہر اسے ہسپتال لے کر جاتا اس کے کپڑے خون سے بھر چکے تھے۔ وہ جان کنی کے عالم سے گزرنے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کا شوہر اس کی حالت خراب ہوتی دیکھ کر پریشان ہوا۔ وہ کسی طرح اسے ہسپتال تک لے آیا۔ انم کو جب ہوش آیا تو اس کی ممتا کی دنیا راکھ ہو چکی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر اس طرح بچے کے ضائع ہونے پر حیران تھی۔ ایسا کیس اس سے پہلے انہوں نے کبھی ڈیل نہیں کیا تھا۔ کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آئی تھی اور کوک میں پلتا وجود خون بن کر جنت کی طرف پرواز کر گیا تھا، بقول لیڈی ڈاکٹر کے کہ اب انم کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اصل میں رقیہ اور انم آپس میں جٹھانی اور دیورانی تھیں۔ دونوں کے اپنے اپنے الگ گھر تھے۔ رقیہ جٹھانی تھی اور وہ اکیلے رہتی تھی کیونکہ اس کا شوہر پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب میں کام کر رہا تھا، جبکہ انم کا شوہر نجی بینک میں کام کرتا تھا۔ انم تعلیم یافتہ لڑکی تھی جبکہ رقیہ ایک ان پڑھ گھوار گھرانے کی عورت تھی۔ شعور کا تعلق تعلیم سے شاید اتنا نہیں ہوتا جتنا تربیت سے، اور رقیہ کی تربیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کا بچپن اور لڑکپن جاہلانہ طرز زندگی میں گزرا تھا۔ وہ سمجھدار تو ہرگز نہیں تھی۔ شادی کے چند ہی ماہ بعد اس کے شوہر کو اس کی بے وقوفیوں کا اندازہ ہونے لگ گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے اس قدر بیزار رہنے لگا کہ اس نے ملک ہی چھوڑ دیا۔ شادی کے دوسرے سال ہی رقیہ کو علم ہو گیا کہ وہ بانجھ ہے۔ کچھ عرصہ تو وہ روتی دھوتی رہی، پھر وہ پیروں فقیروں کے چکر کاٹنے لگی۔ دنیا جہان کے دم تعویذ اس نے استعمال کر کے دیکھ لیے تھے۔ وہ اولاد کے لیے ترسنے اور تڑپنے لگی۔ اس کی تڑپ دن بدن دیوانگی بنتی جا رہی تھی۔ ایک طرف بے اولادی، دوسری طرف شوہر کی دوری اور بے اتنائی۔ وہ تو پاگل سی ہوتی جاتی۔ اور جب اس کی اپنی دیورانی کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تو رقیہ تو جیسے ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی۔ اس کا دیور جب اس کی دیورانی کے نخرے اٹھاتا اور جب انم کے گھر والے آس پڑوس والے جب اس کی ناز برداریاں کرتے تو رقیہ تو سلگ جاتی۔ حسد کا پھندا دن بدن اس کی گردن کے گرد کستا جا رہا تھا۔ اسے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تب بنگالی مسیح کے آستانے پر پہنچی۔ اس کی فریاد یہ تھی کہ اس کی دیورانی انم کا بچہ ضائع ہو جائے اور وہ پھر کبھی ماں نہ بن سکے، اور بس کسی بھی طرح اس کا اپنا بانجھ پن ختم ہو جائے اور اس کی اپنی کوکھ ہری ہو جائے۔
بنگالی مسیح نے اسے پہلی اور آخری مرتبہ سمجھایا تھا کہ یہ کام بہت خطرناک ہے، اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کام کے لیے تمہیں نومولود بچہ چاہیے ہوگا۔ جب عقل پر گرہیں پڑی ہوں تو پھر صحیح اور غلط کی سوچ دم توڑ دیتی ہے۔ رقیہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار تھی، وہ اس حد تک گر چکی تھی کہ اپنے مذہب کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی کوکھ ہری بھری کرنے کے لیے اس نے اپنی دیورانی کی کوکھ اجاڑنے کے ساتھ ساتھ ایک اور ماں کی بھی گود سننی کی تھی۔ وہ کئی ہسپتالوں اور میٹرنیٹی ہومز میں پھری اور پھر ایک ہسپتال سے اسے ایک نومولود مل ہی گیا جسے اس نے نرس کو بھاری قیمت دے کر چرایا تھا۔ پھر بنگالی مسیح کے کہے کالے عمل کے مطابق مہینے کی پہلی جمعرات کو اس نے اس گناہ کو سرانجام دیا تھا۔ اس گناہ کی سوچ اور عمل کے ساتھ ہی وہ تو دائرے اسلام سے خارج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی جیسے بیچ ڈالا تھا۔ انم کا بچہ کیا ضائع ہوا، وہ تو بالکل مرجھا کر ہی رہ گئی، کوئی تسلی اسے امید نہیں بخش سکتی تھی۔ جٹھانی رقیہ کو تو اسے جیسے اس حالت میں دیکھ کر سکون ملا تھا، وہ اتنی گری ہوئی تھی کہ اس نے اپنی دیورانی انم کے غم کو خوشی سمجھ کر منایا۔ وہ انم کے ساتھ بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرتی، تسلیاں دیتی اور اس کی پیٹھ پیچھے خوش ہوتی۔ حسد کا ناک ٹک کر نہیں بیٹھتا، وہ کلبلاتا ہی رہتا ہے۔ رقیہ کا حسد انم تک محدود نہ رہا۔ جب رقیہ کی اپنی بہن دوسری بار امید سے ہوئی تو اس نے پھر یہ گھناؤنا کھیل کھیلا۔ شیطان ہر گناہ میں لذت کے کٹورے بھر بھر کے انسان کو ہکاوے دیتا ہے۔ رقیہ کو بھی اب حسد سے زیادہ اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا، اس لیے جب اس کی پڑوسن کو بچے کی امید ہوئی تو اس بار یہ گندا کھیل جیسے دلچسپی کے لیے کھیلا گیا۔ وہ اخلاقی طور پر پست ہو چکی تھی، ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ 3 کوکھیں اجاڑنے کے لیے اس نے 6 ماؤں کی گودیں اجاڑی تھی۔ وہ خود شیطان تھی، پر شیطان کو بھی ایک حد رحمان نے دی ہے، اس حد کو شیطان بھی پار نہیں کر سکتا۔ رقیہ کے جب اپنے بھائی کی بیوی یعنی اس کی بھابھی امید سے ہوئی تو رقیہ کے ذہن میں پھر کیڑے سے رینگنے لگے۔ وہ پھر بنگالی مسیح کے پاس جا پہنچی۔ اس بار بھی بنگالی مسیح نے اسے سمجھایا کہ یہ شیطانی عمل ایک بار کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جبکہ وہ 3 بار یہ عمل دہرا چکی تھی اور اب چوتھی بار اس کے لیے رسک ہو سکتا تھا۔ لیکن اس بار بھی رقیہ نے بنگالی مسیح کو بھاری رقم دے کر خاموش کر دیا۔ مہینے کی پھر پہلی جمعرات کو آدھی رات کو رقیہ اپنے شیطانی کام کو سرانجام دینا ہی چاہ رہی تھی جب ایک بزرگ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ باریش بزرگ قبرستان سے کچھ ہی فاصلے پر بنی مسجد میں تبلیغی جماعت کے ساتھ دورے پر آئے ہوئے تھے۔ تہجد کی نیت سے اٹھے تھے کہ دل میں آیا قبرستان جا کر دعا کرائیں۔ بزرگ نے جب رقیہ کو ایک نومولود کو بہکتے کوئلوں کے اوپر دیکھا جیسے وہ اسے پھینکنے لگی ہو تو وہیں سے ضعیف آواز میں چلائے۔ آدھی رات کو قبرستان کے دل چیر دینے والے سناٹے میں جب رقیہ نے ایک باروب آواز سنی تو پہلی بار اس کا دل اور ہاتھ کانپے۔ بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا مگر وہ دہکتے کوئلوں میں گرنے کی بجائے سیدھا گڑھے میں جا گرا۔ اس نومولود بچے کی چیخیں قبرستان کے سناٹے کو چیرنے لگیں۔ عمل کے ادھورا رہ جانے کا اثر تھا شاید کہ رقیہ کے گال پر کسی نے زور سے تھپڑ مارا۔ رقیہ ڈر کے بھاگ کھڑی ہوئی۔ بزرگ تیزی سے گھڑے کے قریب آئے اور توبہ استغفار کرتے کرتے نومولود کو گھڑے سے نکال کے ساتھ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی یا بزرگ کی بزرگی کہ وہ بچہ جس طرح اپنی ماں تک پہنچا، یہ ایک الگ کہانی ہے جسے مسجد میں بزرگ نے تمام نمازیوں اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کو سنایا اور پھر یہ بات ہر گھر تک پہنچ گئی، مگر یہ معلوم نہ پڑا کہ وہ عورت کون تھی۔ خیر ڈری سہمی رقیہ پھولتی سانسیں لیے آدھی رات کو سیدھا بنگالی مسیح کے پاس پہنچی تھی۔ عمل کے ناکام ہو جانے پر بنگالی مسیح نے اسے بہت سنائی اور کہا کہ اب اس بات کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہ کام بہت خطرناک ہے، مکمل نہ ہونے پر اس کے تمام اثرات تم پر جائیں گے۔ ابھی کوئی مہینہ بھر ہی گزرا تھا کہ رقیہ کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ اس کا دل بے چین سا رہنے لگا، کبھی کبھار اس کا دم سا گھٹنے لگتا، وہ اکثر بے وجہ رونے لگ جاتی، پھر روئے جاتی۔ رات بھر وہ جاگتی رہتی لیکن اسے نیند نہ آتی۔ اس کے جسم پر کھجلی سی شروع ہو جاتی، وہ پاگلوں کی طرح اپنا بدن کھجلاتے کھجلاتے تھک جاتی پر اسے آرام نہ آتا۔ کچھ عرصہ بعد اس کے جسم پر پھوڑے نکلنا شروع ہو گئے، پھوڑے پیپ سے بھرنے لگے اور پھر ان پھوڑوں کے اندر کیڑے پیدا ہونے لگے۔ عجیب بات تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن وہ علاج کی غرض سے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی۔
اس کا دیور دیورانی آس پاس کے لوگ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، لیکن جیسے وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ سب بولتے رہتے اور رقیہ گمسم سی انہیں دیکھتی رہتی۔ لوگوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پہلے وہ تو کبھی کبھار نماز پڑھ لیتی تھی، لیکن اب اسے سجدے کا خیال ہی نہ آتا، توبہ کا خیال بھی نہ آتا۔ اس سے توبہ، دعا اور دوا سب کی توفیق چھین لی گئی تھی۔ اس کی تمام حصیں سو چکی تھیں۔ اسے یہ احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے گلنے لگ گیا۔ وہ اکثر اپنی دیورانی انم، اپنی بھابھی، اپنی پڑوسن اور بہن کے پاس جاتی اور فخر سے انہیں ساری بات بتاتی کہ کس طرح اس نے ان سب کی کوکھیں اجاڑی۔ وہ کس کے پاس جاتی تھی، اس نے کیسا عمل کیا، اس نے کس طرح سے نومولود بچوں کی بلی چڑھائی۔ اس کے اس طرح بتانے پر اور پاگل ہو جانے پر انم، پڑوسن، اس کی اپنی بھابھی اور بہن سب کو یقین آ گیا کہ اس بزرگ نے مسجد میں جو سارا واقعہ بتایا تھا، اصل میں وہ گھنونے کام کرنے والی عورت رقیہ ہی تھی۔ جب سب کو رقیہ کی اصلیت معلوم ہوئی تو ان سب کو بہت دکھ ہوا۔ ان سب کا دل چاہتا تھا کہ اسے کڑی سے کڑی سزا دیں، لیکن وہ تو خود اللہ کی پکڑ میں آ چکی تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے ادھ ننگی گلیوں بازاروں میں پھرا کرتی، بھوک پیاس، سردی گرمی، ہر چیز سے جیسے وہ بے نیاز ہو چکی تھی۔ اس کے شوہر کو جب خبر دی گئی تو اس نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ کبھی بھی وہ ایسی گھنونی عورت کے پاس واپس نہیں آئے گا۔ پھر رقیہ کہیں کھو گئی، کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں گئی۔ کوئی سال بھر کے بعد شہر سے قدرے باہر ایک گندے پانی کے جوہڑ کے قریب پڑے کچرے کے ڈھیر پر اس کی آدھی ادھوری لاش ملی تھی۔ گلی سڑی اور جانوروں کی خوراک بنی وہ لاش جانے کب سے وہاں پڑی تھی۔ اس لاش کو تو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ اسے کفن نصیب ہوا۔ یہ انجام تھا اس عورت کا جس نے اپنی بے اولادی اور بانجپن کو اللہ کی مصلحت نہ سمجھا۔ اس پر صبر سے کام لینے کی بجائے حسد اور شیطان کی پیروی کی، اس حد تک کہ اپنے مذہب، دنیا اور آخرت سب کو تیاگ دیا۔ وہ تو عورت تھی، مجسم محبت، مگر حسد نے اس کو انسانیت کے معیار سے بھی گرا دیا۔ وہ عورت بچوں کی بلی دیتے دیتے اپنے ہی عورت پن کا قتل کر گئی۔